بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ساتھیو، مکرم رفیقو، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کلمے کی 3 قسموں کو پڑھ لینے کے بعد، جو اس سے پہلے کسی کلاس میں 3 قسمیں بیان ہوئی تھیں اسم فعل حرف کے نام سے، تو اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے چلتے جملوں کی جانب آئے تھے۔ تو جملوں میں سے 2 جملے ہمارے پیش نظر تھے، ایک ہے جملے اسمیہ، دوسرا ہے جملے فعلیہ۔ تو جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کو جاننے کی جب ہم کوشش کرنے لگے تو ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ جملے کا پہلا جو لفظ ہے وہ اگر اسم ہے تو پورا جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر جملے کا پہلا جو جز ہے، حصہ ہے اور لفظ ہے وہ اگر فعل ہے تو پورے جملے کو جملے فعلیہ کہتے ہیں۔ مگر وہاں پہ یہی سوال پیدا ہوا تھا کہ ہم کیسے پہچانیں کہ اس جملے کا آغاز اور اس کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے ایک چیز ضروری ہوتی ہے کہ ہم وہ اسم کو پہچانیں کہ یہ جملے میں پہلا لفظ جو آ رہا ہے وہ اسم ہے، پھر اسی جملے میں پہلا لفظ جو ہے وہ فعل ہے۔ تو اس کو پہچاننے کا جب سوال پیدا ہوا تو اس کے ضمن میں ہم لوگ اسم کی اور فعل کی علامتیں جاننے اور پہچاننے کے لیے نکلے۔ تو اس کے بعد ہم لوگ دوستو کسی حد تک اسم کی علامتوں کو پڑھ چکے ہیں کہ ان علامتوں اور نشانیوں کو، جو مقررہ نشانیاں ہیں اسم کے سلسلے میں، تو ان علامتوں کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں لفظ اسم ہے۔ تو جب ہم اسم کی علامتوں کو پڑھ چکے تو آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں فعل کی علامتیں۔ جس طریقے سے اسم کی علامتیں ہیں مقرر، اسی طریقے سے فعل کی بھی علامتیں ہیں۔ فعل کو بھی ہم نشانی کے ذریعے سے بغیر پریشانی کے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے دوستو، یہاں پہ لکھا ہوا ہے فعل کی علامتیں۔ تو اس کے بعد سلسلہ وار انداز میں، نمبر وار انداز میں جو ہے نا، یہاں پہ نمبر ڈالتے ہوئے بالترتیب یہ علامتیں لکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلی علامت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، دیکھیے فعل کی پہلی علامت ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ہے قد کا داخل ہونا۔ مطلب اس کا یہ ہے، لفظ قد جو ہے، قد، قاف دال زبر قد، یہ کسی بھی لفظ پر دکھائی دے یا کسی لفظ پر آ جائے تو اس لفظ کے بارے میں ہم بآسانی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے، یہ اسم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو لفظ قد ہے یہ ورب پہ آتا ہے، فعل پہ آتا ہے، اسم پہ نہیں آتا۔ تو یہ قد کا کسی لفظ کے اوپر دکھائی دینا، اس لفظ کے سلسلے میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ وہ فعل ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر دیکھیے، آپ مثال ملاحظہ فرما رہے ہیں، قد سمع، تو لفظ قد آ گیا ہے کس کے اوپر دوستو؟ یہ ہے سمع، اس لفظ پر آیا ہے۔ تو قد کا لفظ چونکہ سمع پہ آیا ہے تو یہاں پہ سمع فعل کے طور پر مقرر ہو گیا، بلا کسی تردد کے ہم اس کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ لفظ جو سمع ہے یہ فعل ہے۔ کیسے معلوم؟ بس اس کے لیے نشانی پائی گئی کہ سمع سے پہلے قد آیا ہوا ہے، تو قد تو بھئی اسم پہ نہیں آتا، وہ فعل پہ آتا ہے، لہذا فعل کے ساتھ یہ مختص ہے۔ تو قد کے داخل ہونے سے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ سمع کا لفظ یہ فعل ہے، نشانی سے پتہ چلا۔ دوستو ہم تیزی سے چلتے ہیں آگے۔ دوسری نشانی، دوسری علامت جو فعل کی ہے، یہاں پہ لکھی گئی ہے سین کا داخل ہونا، یعنی کسی بھی لفظ کے شروع میں سین آ جانا، سین زبر سا، یہ بھی اس بات کی نشانی اور علامت ہوتا ہے کہ وہ اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہے وہ فعل ہے۔ جیسے دوستو یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیقول، سیقول، تو یہ سین آ گیا، سین زبر سا۔ اس کے بعد کس پہ آیا یہ سین؟ یقولو پہ آیا۔ تو اب یقولو کے بارے میں یہ بات طے ہو گئی کہ یہ فعل ہے، یہ اسم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ سین آ چکا ہے۔ سین آنا
یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ فعل ہے. سین فعل پہ آتا ہے، اسم پہ نہیں آتا. تو لہذا سین کی علامت کو دیکھ کر ہم لوگ یہ فیصلہ کر لیے کہ یہ یقولو کا جو لفظ ہے وہ فعل ہے. پھر اسی طریقے سے دوستو علامت نمبر 3 یہ ہے سوفا کا لفظ. سوفا، یہ سوفا کا داخل ہونا مطلب یہ ہے کہ سوفا کا جو لفظ ہے یہ کسی لفظ پر دکھائی دینا، کسی کلمے پہ دکھائی دینا، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جس پہ وہ آیا ہوا ہے وہ فعل ہے. جیسے سوف تعلمون، یہاں ہے سوف تعلمون. تو سوفا چونکہ تعلمون پہ آیا ہوا ہے تو یہ بات اب طے ہو گئی کہ یہ تعلمون کا جو لفظ ہے وہ فعل ہے. کیسے معلوم؟ بس وہی سوفا کو دیکھنا اور اس کے فعل ہونے کے بارے میں فیصلہ کر لینا. پھر اسی طریقے سے دوستو یہ علامت نمبر 4 حرف جازم کا داخل ہونا، یعنی جزم دینے والے حرف کا کسی لفظ پر داخل ہونا. جزم دینے والے حروف ہیں. تو عربی میں کچھ حروف ایسے ہیں جو داخل ہو کر کسی لفظ پر جزم دیتے ہیں، پھر کسی لفظ کے آخر میں وہ زبر دیتے ہیں. تو اس طرح کچھ الفاظ مقرر ہیں. تو ان میں سے جزم دینے والا حرف، جو مقررہ الفاظ ہیں جزم دینے والے، ان میں سے کوئی بھی حرف کسی لفظ پر آ جانا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ فعل ہے. جیسے کہ لم جو ہے نا یہ جزم دینے والا حرف. یہ لم جب فعل مضارع پہ ایک لفظ ہے فعل مضارع تو اس کے اوپر جب داخل ہوتا ہے تو آخر میں جزم دیتا ہے. دیکھیے جزم آیا ہوا ہے. کیوں آیا ہوا ہے جزم؟ یہ لم کی وجہ سے آیا ہوا ہے. لم کیا ہے؟ جزم دینے والا حرف ہے. تو جزم دینے والا یہ حرف یدخل پہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ یدخل کا لفظ فعل ہے، یہ اسم نہیں ہے. کیوں؟ یہ لم جو لفظ ہے یہ اسم پہ نہیں آتا، یہ جہاں پہ آئے وہ فعل رہتا ہے، فعل پہ ہی آتا ہے. اس کے بعد علامت نمبر 5 ماضی کا لفظ داخل ہونا. ماضی کا لفظ ہونا یعنی جو جس لفظ کے بارے میں ہم یہ جانچنا چاہ رہے ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ فعل ہے یا نہیں ہے، تو ہم لوگ چونکہ فعل ماضی کا ایک سلسلہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، فعل مضارع کی گردان، فعل ماضی کی گردان، فعل امر کی گردان، فعل نہیں کی گردان، یہ پوری گردانیں ہو چکی ہیں. تو ابتدائی مرحلے میں ہی جو ہے نا یہ ساری گردانوں کو پڑھایا اور بولا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. تو ماضی جو ہوتا ہے، ماضی کے معنی دینے والا جو لفظ ہوتا ہے، جیسے کتبہ کے معنی ہے لکھا، نصرہ کے معنی ہے مدد کیا، ضربہ کے معنی مارا، بھائی اس طرح سمعہ کے معنی سنا. تو فعل ماضی کے معنی والا جو لفظ ہوتا ہے، فعل ماضی کی گردان میں سے جو صیغہ ہوتا ہے وہ بھی فعل ہے ماضی کے معنی میں جو لفظ ہو. جیسے کہ کتبہ کا لفظ ہے تو کتبہ کے معنی ہو رہے ہیں لکھا، لکھا ہو ایک مرد. تو یہ ماضی کا لفظ ہونا خود یہ فعل ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اسم ماضی وغیرہ سے خالی ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے دوستو مضارع کا لفظ ہونا. تو مضارع کا جو لفظ ہوتا ہے متعینہ جو اس کی گردان ہے، تو وہ لفظ کہیں پایا جانا مضارع کی شکل و صورت والا، جیسے کہ یفتح ہے، کتبہ کے معنی تھے لکھا، یفتح کے معنی آتے ہیں کھولتا ہے یا کھولے گا وہ ایک مرد. تو یہ فعل ہے. کیوں فعل ہے؟ کیسے فعل ہے یہ؟ بھائی اس لیے کہ یہ مضارع ہے، مضارع یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس لیے جو ہے نا یہ فعل ہے. تو اس کے بعد آ رہا ہے دوستو امر ہونا. یعنی امر اس کی بھی پوری تفصیل آ چکی ہے، صرف اس قدر نشاندہی کر کے آگے بڑھنا بہتر ہے کہ امر جو ہوتی ہے، امر کی جو گردان ہے اس کے صیغے ہیں جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. جیسے کہ اجلس کا لفظ ہے مثال کے طور پر، بھئی اجلس کے معنی آتے ہیں تو بیٹھ. تو اس کے اندر امر کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے تفصیل آ چکی ہے کہ اس کے اندر حکم پایا جاتا ہے. کوئی کام کرنے کا حکم جس لفظ سے دیا جائے وہ امر ہے. تو امر ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، اسم امر نہیں ہو سکتا. نہیں ہونا، نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھیا ایسا لفظ جس کے ذریعے سے کوئی کام نہ کرنے کا حکم ہو. حکم دونوں میں بھی ہوتا ہے دوستو، اس سے پہلے بتایا گیا کہ امر میں بھی حکم پایا جاتا ہے، دوسرے کو ہم حکم دیتے ہیں کہ یہ کرو. تو نہیں میں بھی حکم ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ بھیا امر میں کرنے کا حکم ہوتا ہے، نہیں میں نہیں کرنے کا حکم ہوتا ہے. پی لکھ یہ کرنے کا حکم ہو رہا ہے، مت لکھ مت پی
مت جا، مت سن، مت بیٹھ، یہ نہ کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کرنے نہ کرنے کا حکم جس لفظ میں پایا جائے وہ امر ہے اور نہیں ہے، تو لہذا امر اور نہیں ہونا بھی یہ اسم کی علامت ہے۔ یہاں تک 8 علامتیں ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کرم سے ہم فعل کی پوری علامتیں آج مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آگے کا سبق پھر ایک نئے انداز سے پھر جاری و ساری رہے گا۔ یہاں دیکھیے یہ ہے علامت نمبر 9۔ علامت نمبر 9، یہ علامت نمبر 9 کیا ہے؟ علامت نمبر 9 میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ایک علامت پڑھیں گے۔ وہ علامت کیا ہے دیکھیے، جیسے یہ دیکھیے یہ لفظ میں لکھ رہا ہوں تائے ساکنہ، تائے ساکنہ یعنی جزم والی تا کسی لفظ کے آخر میں ہونا۔ بھئی عربی زبان میں کسی لفظ کے آخر میں جزم والی تا بھئی اگر دکھائی دے تو سمجھ جانا کہ وہ فعل ہے، کیونکہ جزم والی تا اسم کے آخر میں نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہ دیکھیے ضربت، ضربت جزم والی تا آخر میں آ گئی، جلست، ضربت۔ تو اس طرح جزم والی تا کسی لفظ کے آخر میں دکھائی دینا یہ فعل کی علامت ہے، طے ہو گیا کہ یہ فعل ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ دیکھیے علامت نمبر 10۔ بھئی علامت نمبر 10 کیا ہے؟ یہ ہے یہ مرفوع یہ دیکھیے مرفوع متصل۔ اب اس کو ہم لکھیں گے پھر بارس، مرفوع متصل بارس، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں۔ ضمیر مرفوع متصل جو بارز ہوتی ہے، بارز میں تو کچھ اس کا حصہ ظاہر ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا ہے ضمیروں کے ضمن میں، تو وہ ضمیر ملی ہوئی ہونا، مرفوع متصل بارز کی ضمیر ملی ہوئی ہونا، یہ بھی فعل ہونے کی علامت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہاں پہ لکھ رہا ہوں دیکھیے یہ ہے ضربتا، اسی کو اگر ضربتا ہوا، ضربتی، ضربتو، یعنی پھر آخر میں جو تا ہے یا تو ہے یا تی ہے، ضربتا میں تا، ضربتی میں تی، ضربتو میں تو، یہ ضمیر کہلاتی ہے، ضمیر مرفوع متصل بارز کہلاتی ہے۔ تو ایسی ضمیر ملی ہوئی ہونا بھی فعل کی علامت ہے۔ یہ ہو گیا فعل کی علامت۔ اب ہم آ رہے ہیں علامت نمبر 11۔ پھر علامت نمبر 11 میں دیکھیے خاص بات ہے نون مشد ثقیلہ۔ یہ میں مثال کے ذریعے سے آپ کے سامنے ذکر کروں، یہ ہے لیفعلن، لیفعلن۔ پھر علامت نمبر 12 میں ہم لوگ پڑھیں گے لیفعلن، لیفعلن۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس لفظ کے اندر آخر میں تشدید والا نون آ رہا ہے، تشدید والا نون، یہاں پہ جزم والا نون آ رہا ہے، تو نون، اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں، نون ثقیلہ، تشدید والا نون۔ جزم والا جو نون ہوتا ہے اس کا نام ہے نون خفیفہ۔ پھر یہ جو شروع میں جو لام زبر لا آ رہا نا دوستو، تو یہ ہے لام تاکید کہتے ہیں۔ یہ پورے لفظ کا نام ہے لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، اس کو کہتے ہیں۔ اس کا نام ہے پورا لام تاکید بانون تاکید خفیفہ۔ تو اس طرح کا جو صیغہ ہوتا، جو لفظ ہوتا ہے، جو صیغہ، تو یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ یہاں چونکہ لام بھی آیا شروع میں اور آخر میں جو ہے نا تشدید والا نون یعنی نون ثقیلہ آ رہا، تو یہ طے ہو گیا کہ یہ فعل ہے۔ یہ شروع میں لام تاکید، اس کو کہتے ہیں لام تاکید، ضرور وغیرہ کا ترجمہ ہوتا ہے اس کا، پھر آخر میں نون جو ہے نا وہ جزم والا آ رہا ہے، تو لہذا یہ نون خفیفہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو یہ بھی فعل طے ہو گیا ہے۔ دوستو بحمدہ تعالیٰ آج کی کلاس میں ہم لوگ بھئی ایک ہی کلاس میں فعل کی پوری علامتیں ہم پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر انشاءاللہ دوسرے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علمی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔